مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. آپ دیکھ رہے ہیں ہوشنا ٹی وی چینل اور پروگرام شفایت میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر عزیز شان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. تو عزیزو، جیسا کہ ہم اس پروگرام میں ملک پاکستان میں خدمت کرنے والے خادمین کو دعوت دیتے ہیں، اور آج اسی طرح اس پروگرام میں خادم ہمارے پاس موجود ہیں، اور خدا کے خادم پاسٹر سلیمان مختار صاحب ہیں. تو سلمان مختار صاحب، آپ جلو موڑ میں خدمت کر رہے ہیں. جی بالکل. اور آپ کی منسٹری کا نام؟ سلیمان مختار منسٹریز. سلیمان مختار. ہم آپ کو پروگرام شفایت میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو کیسا لگا؟ جی یہاں پر آ کر مجھے بڑا اچھا لگا. سب سے پہلے میں ہوشنا دیکھنے والے تمام ناظرین کا جو ہے وہ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، آج کلام کے وسیلہ سے میں ایمان رکھتا ہوں اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ بہت سی برکت کو حاصل کرنے والے. تو آپ ہوشنا ٹی وی کے ساتھ جڑیے رہیے گا، کیونکہ آج کی گفتگو بہت ہی بابرکت ہونے والی ہے. تھینک یو سو مچ ہمیں انکریج کرنے کے لیے. تو پاس صاحب، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. آپ پڑھیے حوالہ جو آپ نے نکالا ہے. آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کے اندر سے دیکھیں گے. لوکا اس کا 8 باب اس کی 49 آیت. کلام مقدس کے اندر کچھ یوں مرقوم ہے، لکھا ہے، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے کسی نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی، استاد کو تکلیف نہ دے. یسوع نے سن کر اسے جواب دیا کہ خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ، وہ بچ جائے گی. اور گھر میں پہنچ کر پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور لڑکی کے ماں باپ کے سوا کسی کو اپنے ساتھ اندر نہ جانے دیا. اور سب اس کے لیے رو پیٹ رہے تھے، مگر اس نے کہا ماتم نہ کرو، وہ مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے. وہ اس پر ہنسنے لگے کیونکہ جانتے تھے کہ وہ مر گئی ہے. مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا، اے لڑکی اٹھ. اس کی روح پھر آئی اور وہ اسی دم اٹھی. پھر یسوع نے حکم دیا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے. اس کے ماں باپ حیران ہوئے اور اس نے انہیں تاکید کی کہ یہ ماجرا کسی سے نہ کہنا. کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. آمین آمین. ہم دعا کریں گے. خدائے قدوس آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے جس میں باپ آسمانی آپ نے بخش دیا کہ ہم دونوں بھائی مل بیٹھ کے شفایت پروگرام میں ہوشنا ٹی وی چینل کے تھرو سننے والے ناظرین کے لیے برکت کی باتیں کہہ سکیں. بخش دے جتنی دیر ہم بولیں اور جتنی دیر تک تیرے لوگ سنیں. تیرا پاک روح ہماری بڑی رہنمائی کرے، یسوع مسیح کے نام سے آمین. آمین. جی پاس صاحب، آپ اس آیت کے بارے میں کیا کامنٹ دینا چاہتے ہیں اپنا؟ جی میں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو ایک لفظ پر میں ٹھہرا جس کو ہم نے دیکھا 50 آیت کے اندر لکھا ہے، یسوع نے سن کر اسے جواب دیا، خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ. فقط اعتقاد، ایمان کی بات یہاں پر ہو رہی ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ اس کو بتایا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے کسی نے آ کر کہا تیری بیٹی مر گئی. ان سے آ کے کہا جا رہا ہے کہ تیری بیٹی مر گئی ہے، استاد کو تکلیف نہ دے. وہ ان سے بات کر رہے ہیں کہ آپ استاد کو تکلیف نہ دیجئے، کیونکہ اب تو تیری بیٹی مر گئی، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. ان کو یہ پتا تھا اب اس کی جان جو ہے وہ چلے گئی ہے، اب استاد بھی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن یسوع مسیح نے یہاں پر کہا خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ. ایمان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، فقط اعتقاد کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. وہ بچ جائے گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خدا کے منہ سے ہر نکلا ہوا الفاظ جو ہے وہ زندگی دے دیتا ہے، وہ برکت دے دیتا ہے. اور پھر یہاں پر یسوع مسیح نے کہا فقط اعتقاد کر. اور پھر آگے جب ہم دیکھتے ہیں اور لکھا ہے وہ گھر میں پہنچ کر پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور لڑکی کے ماں باپ کے سوا کسی کو اپنے ساتھ اندر نہ جانے دیا. اور سب اس کے لیے رو پیٹ رہے تھے. پاسٹر صاحب یہاں پر ہم غور کریں گے اس الفاظ کے اوپر. لکھا ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ مر گئی ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے، اور وہ وہاں پر ماتم کر رہے ہیں. اس کے جو عزیز ہیں، اس کے جو ماں باپ ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس لڑکی پر رو پیٹ رہے ہیں کہ یہ جو لڑکی جو ہے وہ مر گئی ہے. مگر اس نے کہا ماتم نہ کرو. اور اس گھر کے اندر جب یسوع مسیح نے کھڑے ہو کر کہا ماتم نہ کرو، تو وہ استاد کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یار ہمارے تو گھر کا ایک شخص جو ہے وہ ہمارے گھر کے اندر سے ایک چلا گیا ہے، اور استاد آ کر کہہ رہا ہے ماتم نہ کرو، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا. تو وہ وہاں پر ان کو کہتا ہے کہ ماتم نہ کرو، وہ مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے. اور آگے ہم دیکھیں گے کہ لکھا ہے لوگ اس پر ہنسنے لگے. لوگ اس پر ہنسنے لگے کیونکہ جانتے تھے کہ وہ مر گئی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا کہ ماتم نہ کرو، اور لوگ اس کا مذاق بنا رہے، اس کی باتوں کا مذاق بنا رہے. اور لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہی جب وہ 12 سال کا تھا
تب بھی کلام مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے, لوگ اس کی باتوں سے ہمیشہ حیران رہتے تھے, کیونکہ وہ عجیب اور جلالی کام کرتا تھا ہمیشہ ہی. اور یہاں پر اس کا کہنا کہ ماتم نہ کرو, ان لوگوں کے لیے وہ کیسا تھا کہ ہمارے گھر کے اندر ایک لاش پڑی ہوئی ہے اور استاد آیا اور وہ کہہ رہا ماتم نہ کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کیوں نہ روئیں؟ ہمارا عزیز ہم سے جو ہے وہ بچھڑ گیا ہے, ہم تو روئیں گے. لیکن آگے ہم پڑھتے ہیں, مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا. پاسٹر صاحب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی خوبصورت بات ہے. مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا, اے لڑکی اٹھ. وہ مری ہوئی ہے, اس نے اس کے ہاتھ کو پکڑا ہے. جو ہی اس کے ہاتھ کو پکڑا ہے تو ان کے منہ سے کچھ الفاظ نکلے ہیں. تو اس نے کہا, اے لڑکی اٹھ. اور کلام بیان کرتا ہے اس کی روح پھر آئی اور وہ اسی دم اٹھی. پریز دا لارڈ, ہاللیلویا. کیونکہ یہ الفاظ کسی عام شخص کے منہ سے نہیں نکلے تھے, بلکہ میرے اور آپ کے مسیحا کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے. کیونکہ وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے, اس کے کہنے سے چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ اس کی روح پھر آئی اور وہ اسی دم اٹھی. اور روح اس کے اندر واپس آئی کیونکہ کہا میرے یسوع مسیح نے تھا, اور اسی دم اس کے اندر روح واپس آئی اور وہ اسی دم اٹھی. اور پھر لکھا ہے, پھر یسوع نے حکم دیا لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے. پھر انہوں نے لڑکی کو کچھ کھانے کے لیے دیا. اس کے ماں باپ حیران ہوئے, جیسے کہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس کے لوگ اس کی تعلیم سے شروع سے حیران تھے, اور یہاں پر اس کے ماں باپ کا حیران ہونا بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی, کیونکہ وہ اس کے لیے یہ معمول کی بات تھی. مردوں کو زندہ کرنا, اندھوں کو آنکھیں دینا, لنگڑوں کو چلانا. اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ماں باپ حیران ہوئے اور اس نے انہیں تاکید کی کہ یہ ماجرا کسی سے نہ کہنا. اور پاسٹر صاحب میں اس پر غور کر رہا تھا کہ آج ہم جو ہے وہ ایمان کے اندر روحانی طور پر مردہ ہیں. کلام مقدس کے اندر دیکھتے ہیں, یہاں پر اس بات پر میں غور کر رہا تھا, مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا, اے لڑکی اٹھ. وہ تو مردہ تھی. آج خداوند یسوع مسیح ہمیں پکارتے ہیں کہ اے میرے بیٹے, اے میری بیٹی, میں تجھے پکارتا ہوں, تو آ, میں تجھے زندگی دوں گا, میں تجھے ہمیشہ کی زندگی دوں گا. وہ تو مردہ تھی, اس کے ہاتھ کو اس نے پکڑا, اٹھا دیا. آج ہم روحانی طور پر مردہ ہیں پاسٹر صاحب. اس کے لیے ہمیں اپنے ہاتھوں کو یسوع کے ہاتھوں میں دینا پڑے گا. اس ہاتھوں کے اندر جس نے ہمارے لیے آج سے 2020 سال پہلے پاسٹر صاحب صلیب پر اپنی جان کا فدیہ دیا, جس کے بارے میں آج بھی کلام بیان فرماتا ہے کہ اس نے ہماری صورت کو اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھا ہے. اور وہ کتنا ہم سے پاسٹر صاحب پیار کرتا ہے کہ اس نے ہماری صورت کو اپنی ہتھیلی پر جو ہے وہ کھود رکھا ہے, اور وہ کس قدر ہم سے پیار کرتا ہے. پاسٹر صاحب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس سے کہا, مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا, اے لڑکی اٹھ. تو کیا آج بھی یسوع مسیح اپنے لوگوں کو نہیں پکار رہے, جس نے آج سے 2020 سال پہلے صلیب پر اپنی جان کا فدیہ دے دیا؟ آج ہم گناہ کے اندر بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں, بہت سارے لوگ غربت کے اندر ہیں, بے روزگاری کے اندر ہیں, لیکن وہ فقط اعتقاد نہیں کرتے, ایمان نہیں رکھتے, اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے پاسٹر صاحب آپ دیکھیں گے کہ حالات کے اندر, زندگی کے اندر جو ہے چیزیں جو ہے ویسے ہی گزارتے چلے جائیں. تو پاسٹر صاحب یہاں پر میں ایک بات کر رہا تھا, شیئر کر رہا تھا اپنے چرچ کے اندر, کہ ہم لوگ جو ہیں وہ خدا سے بہت دور ہیں. دعا کرتے ہیں بہت سارے لوگ کہ خداوند میرے پاس جگہ نہیں ہے, مجھے جگہ دے. گھر نہیں ہے رہنے کے لیے, خدا گھر دے دیتا ہے, کیونکہ آپ نے دعا کی, اس نے گھر دے دیا. پھر آپ دعا کرتے ہیں کہ اس کو بنانے کے لیے خداوند روپیہ پیسہ دے, آپ کو بنانے کے لیے خداوند روپیہ پیسہ دے دیتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ اس گھر کے اندر اب جو ہے وہ فرنیچر پڑا ہونا چاہیے, اس فرنیچر کے لیے خدا آپ کو پیسہ دیتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ بنا ہونا چاہیے, پینٹ ہوا ہونا چاہیے, اچھا نظر آئے, اس کے لیے خدا آپ کو پیسہ دیتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اب سامنے جو دیوار ہے اس کے اوپر ایک اچھی سی LCD جو ہے وہ لگی ہونی چاہیے, تو خدا اس کے لیے آپ کو دے دیتا ہے. لیکن پھر جب آپ ساری چیزیں پا لیتے ہیں تو پھر وہی سنڈے کا دن ہوتا ہے, اتوار کا دن ہوتا ہے, چرچ کا ٹائم ہوتا ہے, آپ اپنی اسی LCD پر بیٹھ کر فلم دیکھنا پسند کرتے ہیں, اور جس نے یہ سارا کچھ دیا آپ اس کے پاس جانا پسند نہیں کرتے. آپ ایمان نہیں رکھتے کہ اس نے میری زندگی کے اندر کتنے کام کیے ہیں, اس نے مجھے جگہ دی, اس نے مجھے گھر دیا, اس نے ساری چیزیں مجھے دے دیں. لیکن پھر بھی ہم جب وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں, اس کے بعد پاسٹر صاحب کیا کرتے ہیں لوگ کہ چرچ کا ٹائم ہوگا, عبادت کا وقت ہوگا, اور لوگ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنا, فلم دیکھنا, ڈرامے دیکھنا پسند کرتے ہیں, خداوند کے گھر آنا پسند نہیں کرتے. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے پکڑا اور پکار کر کہا. تو کیا آج وہ نہیں پکار رہا؟ آج پاسٹرز جو ہیں وہ چرچز کے اندر لوگوں کو کلام سنا رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ خداوند آپ کو بلا رہا ہے, وقت نزدیک ہے, آئیے اس پر ایمان رکھیے.
ہمیشہ کی زندگی کی باتیں اس کے پاس ہیں. تو لوگ شروع سے پاسٹر صاحب اس کی باتوں سے حیران تھے اور وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کی زندگی کے اندر بڑے کام کرتے ہیں. تو پاسٹر صاحب اس کے ساتھ ہی میں 43 آیت کو لکھا ہے، اور ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا. اس پر یسوع نے کہا، وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا؟ جب سب انکار کرنے لگے تو پترس اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اے صاحب، لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گھیڑے پڑتے ہیں. مگر یسوع نے کہا کہ کسی نے مجھے چھوا تو ہے، کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ سے نکلی ہے. جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تو کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کس سبب سے تجھے چھوا اور کس طرح اسی دم شفا پا گئی. اس نے اس سے کہا، بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، سلامت چلی جا. یہاں پر بھی پاسٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت کے ایمان کی بات ہو رہی. پچھلے بھی ہم پیسیج کے اندر یہی بات کر رہے تھے کہ فقط اعتقاد رکھ، اور یہاں پر بھی ایمان کی بات ہو رہی. لیکن پاسٹر صاحب اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس عورت کے کیا ہے، 12 برس سے خون جو ہے وہ جاری تھا، اور اس کے 12 برس سے خون جاری ہے، اور وہ بہت سے حکیموں کے پاس جو ہے وہ اپنا علاج کروا رہی ہے، اپنا اس نے پیسہ خرچ کیا ہے، اور لکھا کہ اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ. اب اس نے سوچا ہے کہ میں نے اتنا پیسہ جو ہے وہ لگایا ہے، اتنا کچھ کیا ہے، لیکن میں نے جو ہے وہ شفا نہیں پائی. اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میری زندگی ویسی کی ویسی ہے. میں 12 سال سے اس روگ کے اندر ہوں، یہ کیسے مجھ سے جائے گا؟ تو پاسٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہم ایمان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس عورت کے جو ہے وہ 12 برس سے جو ہے وہ خون جاری تھا، اور وہ بہت سارا روپیہ پیسہ جو ہے وہ لگا چکی ہے. اس کی زندگی کے اندر سکھ نہیں ہے، وہ بیمار ہے، اور بیمار شخص جو ہے وہ کس قدر تکلیف کے اندر ہوگا، وہ کس قدر پریشان ہوگا، اس کی زندگی کے اندر کتنی مصیبت ہوگی. روز بروز وہ اسی بیماری کے اندر وہ دیکھ رہی ہے کہ مجھے 12 سال ہو گئے ہیں لیکن میں جو ہے وہ شفا نہیں پا رہی. اس وقت کے بڑے بڑے حکیم ہوں گے، بڑے بڑے طبیب ہوں گے، لیکن کوئی اس کی بیماری کا علاج نہیں کر سکا. اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس نے پھر ارادہ کیا کہ میں اس کی پوشاک کا کنارہ چھوؤں گا. پاسٹر صاحب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس سے پریئر کرواتے تھے، لیکن اس عورت کا ایمان کیسا ہے کہ یہ کہتی ہے کہ میں اس کی صرف پوشاک کا کنارہ ہی چھوؤں گی. یہ اس کے اندر کا ایمان تھا، اس کے اندر یہ بات تھی کہ جب میں اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی. آج آپ دیکھنے والوں سے بھی میں یہی کرنا چاہوں گا کہ اگر آج آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، دکھ کے اندر ہیں، تکلیف کے اندر ہیں، تو اس عورت نے اپنے اندر کہا فقط اعتقاد رکھا، ایمان رکھا، تو اس کی زندگی کے اندر معجزہ ہو گیا. میں ایمان رکھتا ہوں آپ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اس سرمن کو سننے سے، پریئر کے کرنے سے آپ بھی آج اپنی بیماری سے اٹھیں گے اور خدا آپ کی زندگی کے اندر بھی کام کرے گا. تو پاسٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں اس کی پوشاک کا کنارہ چھوؤں، اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا. پریز لارڈ. اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے. تو عزیزو، جیسا کہ اس پروگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں، خدا کے خوبصورت خادم میرے پاس پاسٹر سلیمان موجود ہیں، سلیمان مختار صاحب. تو انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس واقعے کو بیان کیا، کیونکہ یہ 2 واقعے اکٹھے ہیں تو وہ دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور ہم گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے لے کے چلیں گے. دیکھتے رہیں ہوشنا ٹی وی چینل. ملتے ہیں بریک کے بعد.